پاکستان کی فاسٹ بالنگ بیٹری کہتی ہے کہ ہم شعیب اختر سے بڑے ہیں، میگرات سے بڑے ہیں، سٹارک سے اچھے ہیں، اور وسیم اکرم، وقار یونس اور بڑے بڑے کھلاڑیوں سے ہم کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ آج ہمارا کویسچن یہی رہنے والا ہے کہ کیا یہ واقعی ان سے گریٹ ہیں، ان گریٹسٹ لیول سے بھی اوپر چلے گئے ہیں؟ وسیم اکرم، وقار یونس کو یہ 135 پر پھینکنے والے لنگڑے فاسٹ بالر ہی کہوں گا، اور یہ وسیم اکرم، وقار یونس سے بہتر ہو گیا ہے۔ شعیب اختر نے جب ریٹائرمنٹ دی تھی تبھی وہ 145 140 سے اوپر بالنگ کرتا تھا، یہ تو اپنے پیک سے تھوڑا سا نیچے اترے ہیں تو 130 پہ آ گئے ہیں۔ یہ بھاگنے والے لنگڑے بالر، کیا یہ پاکستان کی واقعی پریمیم فاسٹ بالنگ ہے، یا پھر یہ ہمیں فراڈ لگا رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ فریب دے رہے ہیں، پاکستان کرکٹ کو تباہ کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے؟ یہ ایک سازش ہو سکتی ہے، یہ بیرون ملکوں کی سازش ہو سکتی ہے، یا پھر اپنی ہی سازش ہے؟ آج کی ویڈیو اسی چیز کے اوپر ہوگی، یہ کافی زیادہ تفصیلی ویڈیو ہوگی، کچھ کویسچن میرے آپ سے ہوں گے اور آپ کی کچھ کویسچن میرے سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کا بٹن لازمی دبا لیجئے گا۔ کبھی ایک اورا ہوا کرتا تھا جب دنیا کے بڑے بڑے بلے باز پاکستان کی فاسٹ بالنگ بیٹری سے ڈرا کرتی تھی، یہاں تک کہ آسٹریلیا اور باقی ممالک بھی۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ پاکستان تب بھی ہارتی تھی، لیکن تب ہمارے پاس بیٹنگ کا کافی زیادہ فقدان تھا۔ بیٹنگ تو آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ہم بڑی بڑی ٹیموں کو سریز ہرا دیا کرتے تھے۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہماری بالنگ اتنی اچھی تھی، وہ اتنی زبردست بالنگ کرتی تھی کہ جو بیٹر جو ہوتے تھے سامنے والی ٹیم کے، وہ جلدی جلدی آؤٹ ہو جاتے تھے، اور پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ چیز کرنے یا پہلے اگر بیٹنگ کر کے 200 رنز بھی بنا دیتے تھے تو سامنے والی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا تھا۔ آج کل تو یہ حالات ہے کہ پاکستان کی بالنگ 350 رنز ODI میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ اتنی بری بالنگ ہو چکی ہے کہ 200 سے زیادہ T20 میں رنز اگر یہ نہ کھائیں تو ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ یعنی اس لیول کی یہ جو گھٹیا ترین لیول پر ہم جا چکے ہیں، اور آج میں اسی بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ وہ کیا ہو رہا تھا محمد عامر کا، محمد آصف کا۔ محمد عامر کا کو شین واٹسن کے خلاف وہ چیز یاد تو ہوگی۔ ہم درمیان میں یہ بات کرتے تھے کہ وہاب ریاض جو ہے وہ ایک سپیل، یعنی صرف آسٹریلیا والے سپیل کی وجہ سے اتنا زیادہ فیمس ہو چکے ہیں کہ اب ان کو وہ آسٹریلیا والے جو سپیل کی وجہ سے ہمارے پیچھے پڑ گیا، لیکن پھر بھی وہاب ریاض کی پیس 140 پلس رہتی تھی، 140 سے نیچے نہیں آتی تھی، تب ہم اس کو رول کرتے تھے۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ پیس کے حساب سے 140 تو شہنشاہ افریدی کا خواب ہے۔ اگر کوئی اسپیڈ سے پھینک رہا، پیس سے پھینک رہا، 150 میں پھینک رہا، وہ حارث رؤف ہے۔ وہ بھائی صاحب کی لائن لینتھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حارث رؤف ابھی اس وقت ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم کا بہت بڑا سپر سٹار بنا ہوا ہے۔ پاکستان ہم نے جو ہے اس کو سر پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو باپ بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن پرفارمنسز دیکھو زیرو۔ لاہور قلندر جب پیش کرتا کیا توازن، ابھی دیکھا جو اس نے وہ اپنی ٹیم کو کوالیفائر کے اندر مروایا ہے، مطلب کیا گندی طرح سے اس نے مار کھائی ہے۔ وہ ایک ریٹائرڈ پلیئر، کیا نام ہے اس کا، رسل مسل یا پاول شاول جو بھی تھا، اس سے بھائی صاحب نے کوئی 28 سے 30 رنز اوور کے اندر کھائے ہیں۔ یعنی اس لیول کی گندی بالنگ۔ یہ لنکا پریمیئر لیگ کا میچ گزرا ہے، ہمارے شہنشاہ افریدی لنگڑے جو کہتے ہیں کہ ہم جی جو سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سپر سٹار ہیں، شعیب اختر سے بڑے، یہ بڑے بڑے پلیئروں سے بڑے، محمد آصف، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم، محمد آصف کی سپیڈ کم تھی لیکن جو اس کی لائن لینتھ سوئنگ، جو اس کی ایکوریسی تھی نا، وہ اس کو ایک الگ لیگ کا، الگ لیول کا بیٹس میں بالر بناتی تھی۔ محمد آصف شہنشاہ افریدی سے ایک لاکھوں گنا بہتر بالر تھے۔ شہنشاہ افریدی تو آج کل کے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان بالنگ کو ہو کیا گیا۔ ایک وقت میں پاکستان بالنگ کے ساتھ اگر ٹیرر نہیں نہ لگتا تھا، ٹیرر بالرز جو ہے وہ اگر نہیں لگتا تھا تو دنیا میں بڑا برا کہ پاکستانی بالر نہ لگے، ان کے ساتھ وہ ڈر کا لفظ نہ لگے کہ یہ دوسری ٹیموں کو ڈرا دیتے ہیں، ہوا نہیں کرتا تھا۔ ہماری ہسٹری دیکھی جائے کرکٹ کی تو کب سے چلتی آ رہی ہے، فاسٹ بالنگ، وقار یونس، وسیم اکرم، شعیب اختر، عمر گل، بڑے بڑے بالر آئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے بالر آئے ہیں، اتنے بالر کہ مجھے اب ان کے نام بھی دماغ پہ نہیں آ رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس موجود تھے، پاکستان کے پاس ایسے کئی ڈومیسٹک کے اندر بالر رہے ہوں گے جو 140 کی پیس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیم کے اندر نہیں آ پا رہے تھے۔ کیوں؟ اس وقت کمپٹیشن اتنا بڑا تھا۔ شعیب اختر جب ٹیم میں آ رہے تھے تو اب شعیب اختر کے پاس بھی یہ تھا کہ وہ کس کو بیٹ کر کے آئیں گے، اس طرح کا ٹیلنٹ تھا۔ وقار یونس کو بیٹ کریں گے یا پھر وہ کس کو بیٹ کریں گے، یہ کویسچن تھا ان کے پاس۔ وہ وقار یونس، وسیم اکرم کس کو ریپلیس کر کے آئیں گے ٹیم میں؟ یہ اس وقت یہ ہمارے حالات تھے بالنگ کی۔ بالنگ ایک الگ لیول پر تھی، پورے پاکستان کے اندر بڑی زبردست کرکٹ کھیلی جاتی تھی، بلکہ ہماری بالنگ تب تک بہتر تھی جب تک یہ PSL نہیں آیا۔ PSL آتا گیا، ہم نے کیا کیا جی، ہمارا جو یہ فائنڈنگ وے بن گیا وہ تھا وہ PSL۔ ہم PSL سے لڑکے اٹھانے شروع کر دیے ہم نے۔ ہم PSL میں جاتے، جو اچھا بالر پرفارم کرتا ہوں
हसन अली, सरफराज अहमद ने उसको यूटिलाइज इस तरह किया कि वो बड़ा जबरदस्त बॉलर बन गया है। सरफराज अहमद की जाने की देर थी, बाबर आजम ने उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया। बाबर आजम को नहीं पता था कि मैंने उसको कहाँ पे यूज करना है। उसी तरह हसन अली जो है वो फ्लॉप होता गया, जब उसको बनाने वाला कोई नहीं था। उसने अपनी आप की मेहनत जारी रखी, टीम के अंदर वापस आया, मेहनत उसने काफी की, लेकिन फिर भी वो उस तरह से जगह नहीं बना पाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जिस तरह से वो बनाना चाह रहे थे। ये एक क्वेश्चन हमारे लिए है, हमारे लिए एक फिक्रा लम्हा है कि हमारे पास यानी अब बिल्कुल वो बच ही नहीं गया स्टेमिना कि अब हम 140 वाले बॉलर जनरेट कर सके। क्यों नहीं है हमारे पास? शाहनवाज दानी हमारे पास डोमेस्टिक के अंदर मौजूद थे, मोहम्मद हसनैन मौजूद थे, हमने उनको बिल्ड ही नहीं किया। मोहम्मद हसनैन की पेस थी 2019 का जो फाइनल जीता था क्वेटा ग्लैडिएटर, उसके अंदर कौन परफॉर्मर था? उस पूरे इवेंट के अंदर मोहम्मद हसनैन परफॉर्मर था, लेकिन मोहम्मद हसनैन की जो वीकनेस थी उस पर ना तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने काम किया, ना तो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि यार हमारे पास 140 प्लस वाला बॉलर है, हम इसमें थोड़ा सा काम कर लें। यानी जिस तरह का वो बंदर बंधा हुआ था उसी तरह वो अभी बंधा हुआ है। ना तो उसकी कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी आई है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर काम किया है। तो ये चीजें थी। शाहनवाज दानी भाई साहब उसको पीएसएल के अंदर कोई नहीं लेता, इतना अच्छा बॉलर है। एहसान उल्लाह आपके पास 140 प्लस वाला था, आप उसको अच्छी तरह से नहीं यूटिलाइज कर पाए। एहसान उल्लाह बड़ा जबरदस्त था, मेंटली तौर पे आप उसको नहीं, वो एक छोटे इलाके से आया हुआ था, उसको नहीं पता था कि मैंने कैसा यहाँ पे बिहेवियर करना है। मेरे ख्याल से तो हाँ, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब भी कोई प्लेयर आता है तो उसको ये क्लासेस ही नहीं दी जाती हैं कि बिहेवियर किस तरह रखना है। यानी जब भी वो आते हैं शुरू शुरू में, वो जिस तरह घरों के अंदर वो खाला फूफियां होती है ना चुगली वाली, उसी तरह की वो चुगली वाली माहौल बना हुआ था और वो उसी माहौल के अंदर ढल गया। और उसी माहौल के साथ वो इतना खराब हुआ कि कई दुश्मनियां, कई सांप जो दोस्त की तरह, जिनको अभी वो दोस्त समझता है, कई ऐसे सांप होंगे क्रिकेट टीम के अंदर जो उसको ऐसा ऐसा उन्होंने फायर किया। और अब तो मेरे ख्याल से एहसान उल्लाह का तो मुझे काफी डिफिकल्ट चांस लगता है। पाकिस्तान के अंदर पता तो नहीं लगता कि कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, लेकिन एहसान उल्लाह हो सकता है कभी भी आ सकते हैं। लेकिन एहसान उल्लाह के पास एक ब्राइट चांस था, जिस तरह होता है ना मोबाइल के अंदर ब्राइटनेस होती है, आप उसको खुद जिस तरह चाहे कम सेट पे कम कर दे या ज्यादा सेट करना चाहे ज्यादा सेट कर दे। एहसान उल्लाह के पास भी वो मौका था, उसने अपनी ब्राइटनेस को बिल्कुल लो किया है, उसने अपनी ब्राइटनेस को वो ब्राइट नहीं किया है। तो ये चीजें थी। हो सकता था कि आज हमारे पास शहनशाह अफरीदी के बाद भी कोई ऑप्शन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे पास ना तो ऑप्शन है और ना तो हमारे पास उस तरह से कोई कप्तान तैयार है। मेरे ख्याल से सलमान अली आगा को ओडीआई का कप्तान होना चाहिए था, लेकिन भाई साहब को T20 का बनाया हुआ था। और पता नहीं T20 का किसको बनाया हुआ था और ओडीआई का पता नहीं किसको, कोई समझ नहीं आ रही। जंगोगलियां पूरी चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। होप के फ्यूचर में जाकर ये जितने भी जंगोगलियां मारे हैं ये दुरुस्त हो, ठीक हो, हम तो यही होप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक। अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा कमेंट के अंदर।